اکنامکس کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پاکستان کی تجارت خارجہ۔ تجارت خارجہ کو دیکھنے سے پہلے ہم ملکی تجارت کو دیکھتے ہیں، بین الاقوامی تجارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے حاصلات کو دیکھتے ہیں۔ اگر محض تجارت کی تعریف لیں، تجارت سے مراد لین دین یا رابطہ یا تعلق ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ، کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے یا مال و زر کی کیفیت میں جو تبادلہ ہوتا ہے، اسے نام دیتے ہیں تجارت کا۔ اب تجارت کے اس پیمانے پر اگر دیکھیں، سب سے پہلے ملکی تجارت کی تعریف۔ ملکی تجارت سے مراد ایسی تجارت جو کسی ایک ملک کے باشندے اپنے کاروباری حیثیت میں لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اسے ہم نام دیتے ہیں ملکی تجارت کا۔ اب اس کی ہم تعریف لکھتے ہیں۔ ملکی تجارت سے مراد جب کسی ملک کے باشندے ایک جگہ رہتے ہوئے تجارت کرتے ہیں تو اس تجارت کو ملکی تجارت کا نام دیتے ہیں۔ ایک ملک میں یعنی جغرافیائی پس منظر میں، جغرافیائی حالات کی آزمائش میں، جغرافیائی نتیجے میں ایک جگہ جو مل کر تجارت کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ملکی تجارت کا۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور محرکات نہیں ہے جو تجارت کو ختم کر دیں، بلکہ ایک جغرافیائی پس منظر میں ایک مختلف شہروں کے درمیان جو روابط ہیں، جو تعلقات قائم کرتے ہیں اور کاروبار کی نوعیت ہے، ایک ملکی تجارت کہلاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں ملکی تجارت ہے وہاں بین الاقوامی تجارت کسے کہتے ہیں؟ بین الاقوامی تجارت سے مراد انٹرنیشنل ٹریڈ سے مراد جب کسی ایک ملک کے باشندے یا کوئی کاروباری ادارہ یا کاروباری افراد کسی دیگر ممالک کے افراد کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں اور زر مبادلہ کے حصول کے لیے شے کی پیداواریت کے عناصر کو پیش کرتے ہیں، تو ایسی تجارت کو ہم بین الاقوامی تجارت کا نام دیتے ہیں۔ اب تعریف اس کی لکھتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی۔ تعریف بین الاقوامی تجارت کی تعریف یہ ہے، ایسی تجارت جب کسی ملک کے باشندے دیگر ممالک کے باشندوں اور افراد کے ساتھ کاروباری محرکات میں پیش ہوں تو اسے بین الاقوامی تجارت کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کاروباری محرکات میں ایک ملک کے افراد دیگر ممالک کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ اب جس بین الاقوامی تجارت کی بنیاد پر جو چیز پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے، پیداواریت کے عناصر میں اور شے کی نوعیت کے اعتبار سے، شے کے استعمال کی وجہ سے یا اس کی کاروباری محرک کی وجہ سے جو قابل عمل ہو چکی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی دوسرے ممالک میں اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے، اس کی قبولیت کتنی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ شے کی پیداواریت کا عنصر اگر زیادہ مقدار میں ہے، زیادہ حیثیت میں ہے، اور اس کا جو قبولیت عامہ کا جو عنصر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ افیکٹو صورت میں اختیار کرے گی۔ اگر تجارتی اس لین دین میں، تجارت کے اس محرکات میں، تجارتی ضابطے میں اور وہ جو خد و خال ہے وہ حیثیت پیش نہیں ہوتے، تو جو شے کی پیداواریت کو بہتر عناصر پر لے جائے گی تو وہاں بین الاقوامی تجارت کا معیار کم ہو جائے گا، اور وہ تجارت جب رک جائے گی تو یقیناً بات توازن ادائیگی خسارے میں آئے گا۔ تو مقصود یہ تھا کہ تجارت خارجہ میں جو سب سے بڑی جو چیز افیکٹ کرتی ہے تجارت میں وہ ہے توازن ادائیگی۔ ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ توازن ادائیگی، پہلے ہم نے ملکی تجارت کی تعریف دیکھی، بین الاقوامی تجارت کی تعریف دیکھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں۔ توازن ادائیگی توازن ادائیگی سے مراد معاشی لین دین کا ایسا ریکارڈ جو مختلف ممالک کے باشندے آپس میں پیداواریت کے عناصر میں لین دین کرتے ہیں، اسے ہم تبادلہ ادائیگی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے مختلف معاشی لین دین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب ہر کاروباری عنصر میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ منافع کا حصول زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی منافع کی حیثیت زیادہ ہو۔ اب منافع کی حیثیت جب زیادہ ہو، اس کی کاروبار کی وسعت پذیری بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توازن ادائیگی میں جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ کاروبار کی وسعت پذیری بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کی پیداواری عناصر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، زر مبادلہ کا حصول بھی اس میں اثر انداز کرتا ہے، اور اس میں برآمدات کے افیکٹ بھی ہے، اس میں درآمدات کے افیکٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اس کے محرکات جس میں اس شے کی جو قبولیت ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس شے کی عناصر کی جو تشکیل ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارے عناصر جب مل کرتے ہیں تو اس وقت توازن ادائیگی کی فضا بنتی ہے۔ اب توازن ادائیگی کی تعریف، کہ جہاں توازن ادائیگی کی یہ تعریف ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خرابی کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک نظر پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں توازن ادائیگی کی خرابی کی وجوہات۔ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جہاں پر ہمارا توازن ادائیگی مثبت نہیں ہے، منفی ہے، اس کی محرکات کیا ہیں، وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے درآمدات میں اضافہ۔ توازن ادائیگی اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے اور اشیاء کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پیداواری عناصر کا زیادہ آمدات اس وقت نہیں ہوتا جب درآمدات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم امپورٹ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کی شرح ہماری کم ہوتی ہے۔ لامحالہ طور پر باہر سے جتنی مہنگی اشیاء بنائیں گے اور ملک میں اس کی پیداواری حیثیت کا عنصر کم ہوگا تو
تو لا محالہ طور پر وہ ہمارا خسارے میں جائے گا۔ اب ہم دیکھیں، اب ایک سوال ذہن میں جاتا ہے کہ جہاں ہم درآمدات کر رہے ہیں تو کیوں نہ درآمدات کو پروموٹ سے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جس ملک میں اس کی پیداواریت کے عنصر میں یا تو وہ تقابلی مصارف کے پیش نظر اس شے زیادہ مہنگی پیدا ہو رہی ہو، ایک بات، یا اس چیز کا قابل عمل ہونا اس ملک میں نہیں پیدا ہو رہی ہوگی، یا اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی کا وہ فقدان ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو دوسرے ممالک سے چیز منگوائی جا رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ایفیکٹ جو توازن ادائیگی کی خرابی کی وجوہات کو بیان کرتا ہے وہ ہے درآمدات میں اضافہ۔ جب ہم امپورٹ زیادہ سے زیادہ کر لیتے ہیں، ایکسپورٹ کی ریشو ہماری کم سے کم ہو جاتی ہے اور اس وقت ہمارا توازن ادائیگی بگڑ جاتا ہے، ہمیں زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ہمیں سود کی ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہماری پیسے کی قدر کا معیار جہاں پہلے کم ہے وہ مزید کم تر ہو جاتا ہے، اتنا بہتر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے توازن ادائیگی ہمارا خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو توازن ادائیگی کی خرابی کی وجوہات میں جہاں یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ برآمدات میں کمی، اس کا دوسرا عنصر برآمدات میں کمی۔ جب ہماری برآمدات کم ہوں گی، زیادہ سے زیادہ چیزیں باہر نہیں بھیج سکتے تو لا محالہ طور پر توازن ادائیگی ہمارا خسارے میں چلا جائے گا۔ اب برآمدات میں یہ ہے کہ اس میں جو چیز جو ایکسپورٹس کرنے والے جو لوگ ہیں، یا تو شے کی ماہیت کو وہ باہر نہیں بھیج رہے، یا ان کے پاس جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو وجود ہے اس کے اندر واقفیت نہیں ہے، یا اس کے مد مقابل کسی اور چیز کو محرک ہے، یا متبادل شے پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے برآمدات کم ہو گئی ہیں۔ اب ایک ملک چیز جو ہے کسی ایک ملک سے منگوا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مد مقابل کوئی اور ملک سے وہ چیز منگوا رہا ہو، تو اس کا مطلب برآمد کا افیکٹ ہوگی، توازن ادائیگی ہمارا خسارے میں جائے گا۔ یا جس ملک سے پہلے چیز منگوا رہا تھا وہ اس کو مہنگی پڑ رہی ہے، دوسرے ملک سے چیز منگوا رہا ہے تو اس کو سستی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو اثر انداز ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب برآمدات میں کمی ہے تو وہ اس کے جو ایکسپورٹر لوگ ہیں، یا اس کے علاوہ جو باہر مال بھیجنے والے لوگ ہیں، یا انڈسٹریل جو لوگ ہیں، جو کاروباری تنظیم اور تشکیل کے افراد لوگ ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے نواز بات ہے جس کی وجہ سے ہماری برآمدات میں کمی آ رہی ہے اور بہتری کے رجحان کی طرف ہم نہیں جا رہے، اس محرکات کی طرف دیکھیں گے تو یہ برآمدات میں کمی۔ اور اس کے بعد توازن ادائیگی کی خرابی کی وجوہات یہ ہے کرنسی کا معیار، یہ بھی توازن ادائیگی پر افیکٹ کرتا ہے۔ جس ملک کی کرنسی بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کی طرف رجحان ہوتا ہے اور اس کی جو ویلیو ہے ویلیو کا معیار بہتر ہوگا، یقیناً بات ہے اس کے توازن ادائیگی میں مثبت ہوگا۔ کرنسی کم ہوگی، اس کو کوئی حیثیت نہیں ملے گی، اور جتنی پیسے کی قدر کم ہوتی چلی جائے گی اس کے انٹرنیشنل لیول پہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے توازن ادائیگی ہمارا خسارے میں چلا جائے گا۔ تو پہلا افیکٹ تھا درآمدات میں اضافہ، دوسرا برآمدات میں کمی، تیسرا کرنسی کی قدر۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اثر اندازیت کا آئینہ ہوتا ہے وہ ہے تعلیم یافتہ افراد کی کمی۔ اگر ہمارے پاس پڑھے لکھے کسی جنریشن کے لیے، کسی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ہمیشہ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، ایماندار، قابل دیانتدار اور قابل عمل لوگ جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ایجوکیشنل سوسائٹی، ایجوکیشن سے وابستہ افراد ہوں گے، ان کی تعلیمی قابلیت ہوگی، ان کی معیار تعلیم کا معیار بہتر سے بہتر ہوگا، وہ بہتر انداز میں چیز کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب اس لیے بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جن کی ایجوکیشن شرح خان کی جو ہے وہ 100% ہے، 100% ہے، اور پاکستان ہے اس کی جو شرح خان کی ہے وہ 56% ہے جو ہے۔ اب دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ جب ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہماری شرح خان کی جو ہے جو اپنی ایجوکیشن ریشو کم ہے تو یقیناً بات اعتماد رہے گی بھی ہمارا خرابی کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اشیاء کا معیار بڑھے اور ہمارے ملک کی پیداوار کے عناصر میں اس کی قیمت کا انحصار زیادہ سے زیادہ ہو تو ہمیں ایک پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ایک نسل تیار کرنی پڑے گی، تو تب جا کر ہم اپنی جو چیزوں کی پیداواریت کو اور مستقبل کی ہم آہنگی کی صورت میں باہر بھیج سکتے ہیں۔ یہاں تعلیم یافتہ افراد کی کمی، اور اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا افیکٹ جو ہے وہ زرعی شعبے کی پسماندگی۔ پاکستانی معیشت کا تقریباً 70% زراعت کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم جو ہے 70% زرعی شعبے پر انحصار کرتے ہیں، اور ہماری معیشت کا
انحصار اسی زرعی شعبے پر ہے. جب ہم جس پر ہماری معیشت انحصار کر رہی ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، جس پر حیثیت ہے عقل کل کی حیثیت ہے، اس میں جب پسماندگی کا شکار ہے تو یقیناً بات توازن ہے کہ ہمارا منفی ہے، پازیٹیو نہیں ہے. جب منفی ہوگا تو اس کا مطلب ہے زرعی شعبے کے اندر وہ ترقیاتی امور وہ پیش نظر نہیں رکھے گئے جس میں ریسرچ اور تحقیق کی کمی ہے، پڑھے لکھے افراد کی کمی، اور ہمارے کسانوں کی جو حالت بیزار ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا توازن ادائیگی جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے زرعی شعبے کی پسماندگی اور صنعتوں کا برا حال. صنعتوں کا بحران بھی ہے. تو یہ ہے سب سے پہلے جہاں زرعی شعبے کی پسماندگی تھی. اب زرعی شعبے کی پسماندگی کریں گے تو یقیناً بات ہے ہم زراعت کا شعبہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس کو ہم بہتری کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، وہ ایسے محرکات نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف لے جائیں اور ہمارے پاس ضرب بادرہ کہ اس پر زیادہ سے زیادہ کمائیں اور ہمارے توازن ادائیگی مثبت انداز میں ہو. جہاں زرعی شعبے کی پسماندگی وہاں صنعتوں کا بحران بھی ہے. فرم جو کسی ایک کاروباری ادارے پر مشتمل ہے وہ فرم کہلاتی ہے. جب فرموں کا مختلف گروپ جو ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسے نام دیتے ہیں ہم صنعتوں کا. تو جب ہماری انڈسٹریز جو ہے جو ہماری اکانومی میں بڑے بڑا اثر انداز اس کا حصہ ہوتا ہے اس کا بحران ہوگا تو یقیناً بات ہے توازن ادائیگی کی خرابی کی صورت ہوگی. جو ہے صنعتوں کا بحران نہ ہو، صنعتوں کا معیار بہتر سے بہتر ہو، صنعتوں کی ترویج اچھی ہو، اچھے اخلاق میں لوگ پیش ہو، انڈسٹریل جو شعبہ ہے اس کو ترقی دی جائے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو انڈسٹریل لوگ ہیں ان کو سیمینار کا اہتمام کیا جائے، ورکشاپسوں کا انعقاد کیا جائے، ان کو جو ہے اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو سبسڈی دی جائے، اعانت دی جائے تاکہ بحران ختم ہو اور توازن ادائیگی ہمارا مثبت انداز میں جائے. تو توازن ادائیگی کے خرابے کی سب سے بڑی وجہ بھی صنعتوں کا بحران ہے. اور قیمتوں کی مکانیت، قیمتوں میں یعنی کہ قیمتوں کے پیش نظر اشیاء کی قدر و قیمت کا جو اندازہ ہوتا ہے اسے مکانیت کا نام دیتے ہیں. اشیاء کی قدر و قیمت کے متعلق جو قیمتیں طے ہوتی ہیں، اشیاء کی قدر کے تحت جو اس کی قیمتیں طے ہوتی ہیں اس کو مکانیت کا نام دے. جتنی اعلیٰ شے پیدا ہوگی اس کی قیمت اتنی اچھی ہوگی، جتنی گھٹیا اور کم تر چیز پیدا ہوگی اس کی چیزوں کا معیار بھی کم ہوگا تو اس کی مکانیت کے طریق ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو سب سے بڑی جو ہم چیزیں باہر بھیج رہے ہیں جن ملک کو کوئی اپنے ملک میں چیزیں آ رہی ہیں تو ہمارا جو ہے توازن ادائیگی خسارے میں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس قابل جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس معیار کی حامل چیزیں نہیں ہیں. یا تو ان کی اعلیٰ قیمت اس کو دی جائے یا اس کی حیثیت کا پیمانہ اس کی قدر کا انحصار کم ہے. جب قدر کا انحصار زیادہ سے زیادہ ہوگا، افیکٹو ہوگا، مثبت ہوگا تو قیمتوں کی مالکانیت جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. جتنی قیمتوں کی مالکانیت اثر انداز ہوگی توازن ادائیگی جو ہے ہمارا اس کو خسارے کے اندر ہے. اس کے بعد سب سے بڑی ہمیشہ کسی معاشرے کی، کسی ریاست کی، کسی اسٹیٹ کی، کسی جو ہے اسٹیٹ کے معیار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جدید ٹیکنالوجی پر. جتنی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ فضا قائم ہوگی اس کے ترجیحات بہتر ہوں گی، معاملات بہتر ہوں گے، اخلاقی قدریں بہتر سے بہتر ہوں گی. جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے توازن ادائیگی مثبت انداز میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے برآمدات کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، درآمدات کو کم کریں اور جدید ٹیکنالوجی اس پر انحصار کرتی ہے. جب یہ جدید ٹیکنالوجی ہوگی اب نئی سے نئی مشینری پیش کریں گے، نئی سے نئی جدید اعلیٰ طریقہ کار اختیار کریں گے، فرسودگی کا اخراجات کو نکالیں گے، جدید ٹیکنالوجی کا معیار بہتر بنائیں گے تو یقیناً بات ہے وہ ملک پیداواریت کے عنصر میں بھی ترقی کرے گا. پیداواریت کے ساتھ ساتھ چیزوں کا معیار بھی بہتر ہوگا، قیمتوں کی مکانیت بھی بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زرعی شعبہ اور صنعتی شعبے کے اندر جو ہے وہ اصلاحات کا نظام نافذ کر کے اس کو زر مبادلہ کے اصول زیادہ سے زیادہ پیش کیے جائیں گے تو اس کا افیکشن یہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو توازن ادائیگی خرابی کی وجہ ہے وہ ہے اعلیٰ ذہانت کا انخلا. جب کسی معاشرے میں لوگ جو محنت کرنے والے اعلیٰ ذہین، فطین، قابل، ایماندار، دیانتدار لوگوں کو بالکل پس پش ڈال دیا جائے گا، چور، لٹیرے، ڈکیت، گنڈے، بدماش سب سے آگے جائیں گے تو لا
یہاں سے انخلا کر جائیں گے، وہ کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں گے، کسی ایسے ملک کی طرف چلے جہاں پہ امن ہے، پیس ہے، رواداری ہے، محبت ہے، وہاں لو ہے، جو ان کی کیئرنگ ان کی دیکھ بھال ہے۔ اس لیے جب اعلیٰ ذہانت کا انخلا ہو جاتا ہے تو توازن ادائیگی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اعلیٰ ذہانت کو انخلا کے پیمانے سے روکنا ہے اور اس کو قدروں سے بچانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تبادلہ ادائیگی کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے، ایماندار، قابل دیانت لوگوں کو آگے لایا جائے اور اس کی مختلف جہتیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر جو قابل ایماندار لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے، تو یقیناً بات ہے ملک میں اور ملک کی سرحدوں میں اور ریاستی عناصر میں وہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جو اعلیٰ ذہانت ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر اس پر انحصار کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اعلیٰ ذہانت جو ہے موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس میں شک و شبہ نہیں، اس میں بہت ایماندار، قابل، اعلیٰ ذہانت کا لوگ موجود ہیں جو فطین ذہین ہیں، وہ اپنے اعلیٰ ذہانت کی بنیاد پر اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ مگر کیا ہے، یہی وہ خرابی کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے توازن ادائیگی ہمارا بگڑ جاتا ہے اور برآمدات میں کمی آ جاتی ہے اور معاشی لین دین کے باضابطے طریقہ کار میں متعین نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو، درآمدات میں اضافہ، برآمدات میں کمی، کرنسی کی قدر، تعلیم یافتہ افراد کی کمی، زرعی شعبے کی پسماندگی، صنعتوں کا بحران ہے، قیمتوں کی بیکاریت ہے، جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ ذہانت کا انخلا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ توازن ادائیگی جہاں خرابی کی وجوہات ہیں اور اس کی اصلاح کے اقدامات کیا ہیں، وہ کون سے اقدامات ہیں جہاں توازن ادائیگی کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ توازن ادائیگی کو ہم مثبت کس انداز میں کر سکتے ہیں، اس کی مثبت، اس کی اثر پذیری، اس کی حرکت پذیری میں، اس کی انفرادیت میں کس قدر بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا کام توازن ادائیگی میں یہ ہے، پیش کر سکتے ہیں، اس میں ہم برآمدات میں اضافہ،
اصلاحی اقدامات میں کہ توازن ادائیگی ہمارا اصلاحی طور پہ پیش ہو، مثبت انداز میں بہتری کی طرف جائے، تو سب سے پہلا فیکٹر یہ برآمدات میں اضافہ۔ ایسی چیزیں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کپاس ہے، اشیاء اجناس ہے، اشیاء ضروری ہے، اشیاء لباس ہے، اشیاء تعیش، جو بھی ہے اس اشیاء کے لیے چاہے جو بھی ہے ان اشیاء کی حیثیت میں برآمدات میں اضافہ کر دیں تو توازن ادائیگی ہمارا مثبت انداز میں ہوگا۔ تو اس وقت اصلاحی اقدامات اور ہمارا مثبت ہوگا، ذریعہ مبالغہ کے ذخائر ہمیں حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں جو زیادہ سے زیادہ معاشروں پہ ہم مضبوط ہوں گے اور معیشت کے اندر بہتری آئے گی۔ اور دوسری چیز درآمدات میں کمی، جو جزء لا ينفك ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ انتہائی ناگزیریت میں، انتہائی ناگزیر عالم میں، کیفیت میں جن اشیاء کو منگوائے بغیر گزارا نہ ہو ان کو لیں۔ باقی کسی اسٹیٹ میں، کسی ملک میں جو ملک میں پیدا کردہ حیثیت جو چیزیں ہیں انہیں کو فروغ دیں، تو تب ہمارا توازن ادائیگی اصلاحی اقدامات میں چلا جائے گا۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور بہتر انداز میں پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کو سستے داموں باہر بھیج دیتے ہیں اور سستے داموں بھیج کر باہر سے مہنگے داموں خرید لیتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ معیشت کو دیکھو جی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ چیز بڑی مہنگے انداز میں منگوائی۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے، درآمدات میں کمی۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، توازن ادائیگی اس وقت مثبت انداز میں ہوگا، اس کے اصلاحی اقدامات ہوں گے، اس بہتری کے پیمانے اس پر پیش ہوں گے جب جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، آئی ٹی کو۔ جس اسٹیٹ نے، جس ریاست نے، جس ملک نے، جس خطے نے اپنے ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا، وہ ملک معاشرتی طور پر، علمی طور پر اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کی صورت میں بہت ترقی کر گیا۔ تو توازن ادائیگی کے مثبت ہونے کی سب سے بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا بہتر طور پر استعمال ہے۔ اور ایک اور جو اثر انداز ہوتی ہے صورت وہ ہے امن و امان کی۔ جب ملک میں امن و امان کی کیفیت ہوگی، افراتفری نہیں ہوگی، اچھائی کے لوازمات ہوں گے، برداشت اور تحمل کے مادے لوگوں میں زیادہ پائے جائیں گے، امن و امان کی صورتحال لوگوں کے جان، عزت، مال، تحفظ، آبرو کی حفاظت ہوگی، ظلم و بربریت کی کوئی داستان نہیں ہوگی، ظلم و بربریت نامی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، پیسفل سوسائٹی ہوگی، تو یقیناً بات ہے وہ توازن ادائیگی ہمارا مثبت انداز میں ہوگا۔ جب توازن ادائیگی ہمارا خراب اس وقت ہوتا ہے جب امن و امان کی صورتحال نہیں ہوتی، کاروبار کرنے والے کاروبار نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے کو انویسٹمنٹ کی سرمایہ کاری کے ذرائع میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے ہو سکتا ہے اگر ہم انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حکومتیں بدلے، آئے روز جلد سے جلوس ہڑتالیں ہو، امن و امان کی فضا ختم ہو جائے، ہمارا پیسہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں آپ کو کہیں نہیں پیسہ ضائع جائے گا، کاروباری اقدام کریں تو تب جا کر امن و امان کی صورتحال میں اس کی بہتری کے اقدامات کی صورت میں توازن ادائیگی ہمارا بہتر انداز میں ہوگا۔ ایک اور چیز جہاں ہمارا توازن ادائیگی مثبت انداز میں جو ہنرمند افراد کی دستیابی، اگر ہم نے چاہے ٹیکنیشینس پیدا کرنے ہیں، ایکسپرٹس پیدا کرنے ہیں، ہم نے ماہر تعلیم پیدا کرنے ہیں، ماہر شعور اور ادراکی، فہمی اور ذہنی طور پر وہ ہنرمند لوگ پیدا کرنے ہیں، تو توازن ادائیگی ہمارا مثبت ہوگا۔ اگر توازن ادائیگی ہمارا مثبت نہیں ہے تو ہنرمند افراد پیدا نہیں ہوں گے۔ ہنرمند افراد ہی توازن ادائیگی اصلاحی اقدامات کی سب سے بڑی حقیقت اور دلیل ہے۔ تو مستقبل ترقی کے مواقع اس ملک میں جہاں کام کرنے والے افراد کو پتہ ہے کہ آئندہ فیوچر میں ہمارا فیوچر ہے، یا جس جگہ وہ کام کاروبار کر رہا ہے اس کو متوقع ذرائع جو اس بات کے مرہون محنت ہے اس سے بہتر جو ہے ترقی کے مواقع میسر آ رہی ہے، تو ترقی کے مواقع میسر آنے کی وجہ سے وہ محنت کرے گا، اور یہی اس کے توازن ادائیگی کی اصلاحی کی اقدامات ہے۔ جس شخص کو پتہ ہے میں نے مستقبل میں ترقی تو کرنی نہیں ہے، میں نے کسی چیز کی میری حیثیت مجھے دی جانی ہے، اور جو جزوی لیول پہ جو مجھے روٹی کی جو ذرائع مجھے میسر آ رہے ہیں اس پہ خرچ کرتا چلا جا رہا ہوں، اس پہ بڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو جب مستقبل کی ایک روشنی نظر آئے، مستقبل میں نوید ہو، مستقبل کی بہتری کے اقدامات ہو، اس وقت توازن ادائیگی ہمارا بہتر انداز میں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز زرعی شعبے کی اصلاحات، جس معیشت میں ہمارا پاکستانی معیشت کو اگر لیں، پاکستانی معیشت میں سب سے زیادہ افیکٹو رول جو ہے وہ ہے ہمارا زرعی شعبہ۔ جب اس کے اندر اصلاحات لا دیں، اس میں ریسرچ سینٹرز قائم کر دیں، اس میں سیمینارز کا انعقاد ہو، ماہر اس میں تعلیم اس کے اندر موجود ہو اور ایکسپرٹس موجود ہوں، جو ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کیا جائے، لوگوں کو فیسلیٹیٹ کی جائے، کسانوں کو قرضے دیے جائیں اور ان کی رہنمائی کی جائے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، جب زرعی شعبے کو ایک بالکل مکمل اور کلیتاً اس کا اصلاحات کی جائیں گی اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق زر کی طلب کے محرکات کے طور پر چیزوں کو پیدا کیا جائے گا لامحالہ طور پر، تو اس توازن ادائیگی میں مثبت ہوگا۔ اگر زرعی شعبے کی اصلاحات نہیں ہوگی، بہتری کے اقدامات نہیں ہوں گے، زرعی شعبہ بہتر طریقے پہ کام نہیں کرے گا، تو توازن ادائیگی ہمارا خسارے میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد صنعتوں کو فروغ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صنعتوں کو فروغ دیں
صنعت کی بہتری کی طرف لائیں اور نہ صرف صنعتوں کے قیام کو شارٹ لیول پہ نہیں طویل عرصے کے لیے پیش کریں۔ اب ہم نے پڑھا تھا صنعتوں کے فروغ کے دو طریقے ہیں، کچھ صنعتیں ایسی ہیں جو چھوٹے لیول پہ کام کرتی ہیں جس کو پیمانہ صغیر کہتے ہیں۔ پیمانہ صغیر سے مراد کسی جزوی لیول پر فرموں کا چھوٹے لیول پہ کام کرنے کو ہم پیمانہ صغیر کا نام دیتے ہیں۔ صنعتوں کا طویل لیول کیا ہے؟ جب بڑے پیمانے پر لارج لیول پر ایک لمبے عرصے کے لیے جب انڈسٹریز کو قائم کر دیا جائے اور لمبے عرصے کے لیے انڈسٹریز کام کر رہی ہوں تو صنعتوں کے فروغ میں یہ طویل عرصہ ہوتا ہے اور تبادلہ دیکھیں ہمارا اصلاحی اقدامات میں ہوتا ہے۔ تو فی کس آمدنی میں اضافہ، ایک شخص کی اوسط سالانہ آمدنی کو جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں اس کو دیکھا جاتا ہے اسے فی کس آمدنی، جب ایک شخص کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا تو تبادلہ ادائیگی ہمارا اصلاحی اقدامات کی صورت میں ہوگا۔ اور معیشت میں بہتری، جب معیشت میں بہتری آئے گی تو لامحالہ طور پر ہمارا تبادلہ ادائیگی اصلاحی اقدامات کی طرف جائے گا۔ اگر معیشت میں بدحالی ہے، افراتفری ہے، بدامنی ہے اور معیشت ہماری کساد بازاری کی طرف ہے، بے روزگاری کی طرف ہے اور اس کے مخفی بے روزگاری کی طرف ہے تو یقیناً بات ہے تبادلہ ادائیگی مثبت نہیں ہوگا اور اس میں کمی آ جائے گی۔ تو تبادلہ ادائیگی کی اصلاحی اقدامات میں سب سے افیکٹ جو رول ہوتے ہیں وہ معیشت کے اندر بہتری اور مضبوطی، استحکام اور اس کی کامیابی کی دلیل۔ تو اس صورت میں ہم تبادلہ ادائیگی ہمارا مثبت ہو سکتا ہے، اس وجہ سے معیشت ترقی کر سکتی ہے اور ملک و قوم کی قسمت کو سنبھالا جا سکتا ہے اگر تبادلہ ادائیگی کی اصلاحی اقدامات بہترین طور پہ پیش کیے جائیں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے آج کے اس لیکچر میں جو دیکھا وہ تجارت خارجہ کے تناظر میں ہم نے ملک کی تجارت کی تعریف پڑھی، پھر بین الاقوامی تجارت کی تعریف پڑھی اور اس کے ساتھ ہم نے تبادلہ ادائیگی کی تعریف پڑھی۔ تبادلہ ادائیگی کے ساتھ اور اس کی ہم نے خرابی کی وجوہات وہ کون کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تبادلہ ادائیگی جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اگر برآمدات کو پروموٹ کرنا ہے، درآمدات کو کم کرنا ہے اور اپنے معیشت کو مضبوط مستحکم بنیادوں پر لانا ہے، وہ کون کون سے اقدامات ہیں جس کے پیش نظر ہم رکھ کر جو ہے ملک و قوم کی قسمت کو سنوار سکتے ہیں اور معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں لا کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو ان عناصر پر ہم نے بحث کی۔ الحمدللہ اس لیکچر کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو کسی قسم کا ابہام باقی ہو، کوئی شک ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اسی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔